تھوڑی سی تاریخ بتاتا ہوں، کیونکہ ہو کیا رہا ہے ہمارے معاشرے میں، ہر 4 دن کو ایک نیا آدمی دکھتا درگ میں، اس کو دیکھے تو اتنا خطرناک، اتنا ڈینجر رہتا، ہمارے بچے سمجھتے کہ انہیں بہت اچھا شریف ہے، اس کی صورت پہ دھوکہ کھا کے اس کے قریب جاتے، انہیں اتنے بھیانک باتاں کرتا، انہیں اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیتا، اس کے پیچھے پڑ جاتا۔ تو اسی لیے پیارے بزرگوں اور دوستو، تھوڑا سا تاریخ بتاتا ہوں، کیونکہ یہ کوئی واہ واہ والی بات نہیں ہوگی، لیکن آپ کو تھوڑا میرا ساتھ دینا پڑے گا، کیونکہ اگر آپ کو تاریخ معلوم ہو جائے گی نا، خدا کی قسم زندگی میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، مگر کبھی آپ وہابی نہیں بن سکتے ہیں، غدار اہل بیت نہیں ہو سکتے ہیں، دشمنان اہل بیت نہیں ہو سکتے ہیں، کیونکہ آج کل بعض ظالم لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ امام حسین کربلا میں غلطی پر تھے، پھر دیکھے تو کلمہ پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، داڑیاں بھی چھوڑ رہے ہیں، گھٹے بھی مار رہے ہیں، بڑے خطرناک لوگ ہیں، پھر پلٹ کے بول رہے ہیں امام حسین غلطی پر تھے، اور حد تو یہ ہے کہ یزید کے نام کا مدرسہ بھی چلا رہے ہیں، مدرسے یزید ابن معاویہ، اس طریقے سے یزید کے نام کا مدرسہ بھی چلا رہے ہیں۔ اتنی ہمت و جرات ہو گئی کہ یزید کو رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں اور اس کو حق پر جان رہے ہیں، امام حسین کو غلطی پر کھڑا کر رہے ہیں۔ اور جب ان سے پوچھا گیا تو بولے بھائی امام حسین کو کربلا جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس لیے گئے کیونکہ امام حسین کو حکومت کی خواہش تھی، سلطنت کی خواہش تھی، کرسی کی خواہش تھی، اس لیے امام حسین کربلا کو گئے، اور یزید کے معاملات میں مداخلت کیے، اس لیے یزید نے ان کا قتل کیا۔ اگر یہ نہیں جاتے تو یہ سب واقعہ ہوتا ہی نہیں تھا، جا کر حسین غلطی کرے، نعوذ باللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کیونکہ ہمارے یہ بھولے بھالے بالکل انوسنٹ نوجوان پوری زندگی میں کبھی کوئی کتاب نہیں پڑھتے، کبھی کوئی عالموں کی صحبت میں نہیں بیٹھتے، ایسے جلسے کرے بھی تو اچھے علماء آئے تو پورے آتے، ذرا مولانا صاحب ذرا کمزور دکھے تو آدھے میں سے زیادہ غائب بھی ہو جاتے۔ پیارے بزرگوں اور دوستو، اسی لیے ہم کو تاریخ نہیں معلوم۔ اب انہیں کیا ہے، ہمارے پاس سنیوں میں کیا ہے، جلسے میں دین کی بات ہوتی، مگر انہیں بازو والا کیا کرتا، پان ڈبے پہ ٹھہرے تو شروع ہو جاتا، ترکاری کی دکان پہ ٹھہرا تو شروع ہو جاتا، ہوٹل میں بیٹھا تو شروع ہو جاتا، چورستے پہ ٹھہرا تو شروع ہو جاتا، آٹو میں بیٹھا تو شروع ہو۔ بڑے خطرناک لوگ ہیں۔ اسی لیے دوستو، اللہ کے واسطے علماء کی صحبت اختیار کرو، حق اور ناحق کو پہچانو۔ تو اب اتنا بڑا الزام امام حسین پر لگایا گیا کہ مولا حسین غلطی پر تھے، نعوذ باللہ۔ تو آئیے پیارے بزرگوں اور دوستو، امام حسین کربلا کیوں گئے، شہادت کیوں ہوئی، آپ کو بتلاتا ہوں۔ بتلاؤں؟ اصل بات بتلا رہا ہوں، مدعا پورا کربلا کا یہ ہوا کیوں۔ سرکار امام حسین رضی اللہ عنہ مدینہ شریف میں صحابہ اکرام، اہل بیت اطہار، تابعیوں کے بیچ میں تھے، اور ماشاءاللہ بڑی سکون کے ساتھ آپ کی لائف گزر رہی تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد حکومت اسلامی کو یزید نے اپنی جاگیر بنا کر اس کے اوپر مسلط ہو گیا تھا۔ اب اس کے اوپر ایک بڑے بڑے جھگڑے، اس میں ہم نہیں جائیں گے۔ بہرحال یزید اپنے آپ کو مسلمانوں کا لیڈر اور امیر کا اعلان کر چکا اور کہا کہ میں امیر المومنین ہوں، مسلمانوں کا لیڈر ہوں، مسلمانوں کا میں بادشاہ ہوں۔ اور اس نے یہ اعلان مدینے میں رہ کے نہیں کیا، ایک ایک لفظ پر آپ غور کرتے چلے۔ مدینے میں رہ کر یہ اعلان، اس نے یہ اعلان کیا عراق میں بیٹھ کر، ملک شام اور عراق کو اس نے اپنا دارالسلطنت بنایا، وہاں بیٹھ کر یہ اعلان کیا دمشق سے کہ میں امیر المومنین ہوں، اور 18,000 نوجوانوں کو خریدا۔ کتنے؟ زور سے بولیں۔ 18,000 نوجوانوں کو، پیسے کا لالچ، عورت کا لالچ، شراب کا لالچ، دنیا کا لالچ، مکان کا لالچ، جو جیسا بکتا تھا اس کو ویسا خریدتا چلا گیا، اپنی فوج میں بھرتی کیا، 18,000 نوجوانوں کی آرمی فوج تیار کرا، اور اس کے بعد اعلان کر دیا کہ میں امیر المومنین ہوں،
اور میں مسلمانوں کا بادشاہ، خلافت اسلامی اب میرے ہاتھ میں ہے۔ جیسے یہ اعلان کیا، عراق والے، ملک شام والے حضرت امام حسین کو لیٹرز لکھنا شروع کرے۔ کیا لکھنا شروع کرے؟ لیٹرز لکھے۔ لیٹرز لکھے امام حسین کو کہ حضور اب یہ یزید ہم کو امیر المومنین منوانا چاہتا ہے، ہم سے اپنے آپ کو امیر المومنین منوانا چاہتا ہے، اور کہتا ہے کہ ہم اس کے ہاتھ پر بیعت کریں، ہم اس کو خلیفۃ المومنین مانیں، ہم اس کو مسلمانوں کا بادشاہ تسلیم کریں، اور اسلامی دارالحکومت کا اس کو امیر اور خلیفہ تسلیم کریں۔ اور اے امام حسین، آپ کے ہوتے ہوئے ہم اس گناہگار، بدکار، سیاکار، خطاکار، ناجائز کام کرنے والے کو ہم اپنا امیر اور اپنا حاکم ہرگز قبول نہیں کرتے۔ بڑی بات سمجھا رہا ہوں دوستو۔ اب امام حسین کو لوگوں نے کہا کہ آپ تشریف لائیں، سارے عراق اور شام والے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، اور یزید کی بیعت کو ہم ٹھکرا دیں گے، یزید کو ہم ہرگز امیر المومنین تسلیم نہیں کریں گے، ہم آپ کو اپنا امام مانتے ہیں اور آپ مسلمانوں کے امیر المومنین ہیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ امام حسین کو معلوم تھا یہ لیٹرز ملنے کے بعد، اور وہ لیٹرز ایک دو نہیں ملے، ہزاروں لیٹرز، بلکہ بعض مورخین نے لکھا 1,00,000 سے لے کر 1.5 تک لیٹرز امام حسین کو ملے۔ اتنے لیٹرز آئے امام حسین کے پاس یزید کی مخالفت میں۔ تو سرکار امام حسین علیہ السلام اب یہ فتنے کو ختم کرنے کے لیے، جو یزید کے نام کا فتنہ پیدا ہوا، اس کو ختم کرنے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس پر تشریف لائے، اور آ کر آقا علیہ السلام سے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، میں جانتا ہوں اب وہ وقت آ گیا ہے جس کے لیے حسین کا انتخاب ہوا، یعنی کہ شہادت کا وقت آ گیا۔ یا رسول اللہ، اب حسین آپ سے جدا ہوگا، اور انشاءاللہ ان قریب محشر میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ یہ کہہ کر امام حسین دربار رسالت سے نکلے، اپنے افراد خاندان کو جمع کیے اور عراق کی طرف سفر شروع کر دیے۔ اب امام حسین نکلے تو ساتھ میں کس کو؟ صحابہ کو لے کے نکلے، جنگجو تابعیوں کو لے کے نکلے، اپنے والد کے جانثار حضرت علی کے چاہنے والوں کو لے کے نکلے۔ جواب ملا نہیں۔ امام حسین کس کو لے کر نکلے؟ اپنی اہلیہ حضرت شہر بانو کو لے کر نکلے، اپنی بہن حضرت زینب کو لے کر نکلے، اپنے بھائی عباس علم بردار کو لے کر نکلے، اپنی سوتیلی ماں حضرت ام البنین کو لے کر نکلے، اپنے بیٹے امام زین العابدین علی اکبر اور 6 ماہ کے علی اصغر کو لے کر نکلے۔ بعض لوگوں نے کہا امام حسین جنگ کے ارادے سے آئے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، حق و ایمان سے بتاؤ مسلمانوں، کیا کوئی جنگ کرنے کے لیے اپنے 6 ماہ کے بیٹے کو لے کے جاتا؟ ذرا بولو نا بھائی۔ دیکھو، اگر آپ کو بھی چورستے پہ درگ کے دشمنہ گھیر لیے، آپ کیا کرے؟ اپنے دوست کو کال کرے، پٹھے ذرا جلدی آ رہے بھائی، ان لوگاں نئی سوئچ کام پچھان دے رہے میرا۔ تو آپ کیا کرتے؟ جلدی گئے گھر میں، اپنے بیٹے کو گود میں اٹھا کے گاڑی سٹارٹ کرتے۔ دوست کی اب مدد کرنا ہے تو بیٹا گود میں ہے تو گھر میں چھوڑتے ہیں، گھر میں ایسو بیٹے گود میں اٹھاتے۔ گود میں اگر بیٹا بھی ہے تو بیگم کو دیتے، بیگم ذرا تم سنبھالو، اب بھی آ رہا ہوں، رائٹ؟ نہیں، اگر آپ کا دوست کال کرا، میں بہت مصیبت میں ہوں بھائی، 3-4 لوگ پکڑ لیے، پٹھوں کے ہاتھ میں جم بھی ہے، خنجر بھی ہے، ذرا تو آ جاؤ، بولتے کیا؟ بیگم بولتے بیگم جلدی ریڈی ہو جاؤ، دوست کی مدد کو جانا ہے۔ ایسا ہوتا؟ میرے بھائی، مدد کرنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے، جہاد کرنے کے لیے کوئی بھی آدمی ساتھ میں 6 ماہ کے بچے کو نہیں لے کے جاتا۔
جنگ کرنے کے لیے کوئی بھی آدمی اپنی بہن کو، اپنی بیوی کو، اپنی بیٹی کو لے کے، اپنی سوتیلی ماں کو لے کے کوئی بھی جنگ کرنے نہیں جاتا. امام حسین مدینے سے نکلے تو جنگ کے ارادے سے نہیں. امام حسین مدینے سے نکلے تو کوفہ، عراق اور شام والوں کے ایمان کو بچانے کے لیے نکلے ہیں. میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، اب دوسری بات سنو. امام حسین کو معلوم تھا کہ اب بڑا وقت سنگین آ گیا، اب وقت شہادت آیا ہے. میں وہاں جاؤں گا، یزید میرا بائیکاٹ کرے گا، یزید سے مدبھیڑ ہوگی، میری شہادت ہوگی. یہ سارا واقعہ امام حسین جانتے ہیں، کیونکہ امام حسین کو بچپن سے سمجھایا جا رہا تھا کہ آپ شہید ہونے والے ہیں، شہید ہونے والے ہیں. کبھی جبریل خبر دے رہے ہیں، کبھی رسول اللہ خبر دے رہے ہیں، کبھی حضرت فاطمہ خبر دے رہی ہے، کبھی مولا علی خبر دے رہے ہیں، کبھی خطبوں میں خبر مل رہی ہے، کبھی میدانوں میں خبر مل رہی ہے، کبھی حضرت علی بیان کر رہے ہیں کہ بیٹا یہ وہ میدان ہے جہاں ایک دن تم کو آنا ہے، اس میدان کا نام کربلا ہے، اس میں تم کو شہید ہونا ہے. یہ خبر تو جوانی میں دی جا چکی تھی، بچپنے میں دی جا چکی تھی. جب پیدا ہوئے تھے تو ان کے لیے آسمان سے ہرا لباس، لال لباس اتارا جا چکا تھا، شہادت واقع ہونے والی تھی. اب امام حسین کو معلوم ہے کہ وقت شہادت آ گیا. جب معلوم ہے کہ وہاں شہادت ہونے والی ہے، پھر امام حسین گئے کئی کو؟ رک جانا تھا. گئے کیوں؟ سنو، اس لیے گئے. امام حسین جانتے تھے کہ اگر میں نہیں جاؤں گا تو عراق اور شام والے مجبوراً یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے، اور جب اس کو اپنا بادشاہ تسلیم کریں گے، وہ گناہگار بدکار ان کو گناہوں کی اجازت دے گا، یہ گناہوں میں بھی ملوث ہو جائیں گے. اور بروز محشر رب پوچھے گا کہ تم گناہگار خطاکار کیوں ہوئے؟ تو وہ کہیں گے اے اللہ، ہم یزید کو امیر المومنین مان چکے تھے کیونکہ یزید ظالم بدماش تھا اور ہم کو قتل کرنے کا حکم دے دیا تھا، اور اگر ہم نہیں مانتے وہ ہماری جان لے لیتا. لیکن اے اللہ، ہم امام حسین کو کربلا بلائے تھے، عراق بلائے تھے، ملک شام بلائے تھے. وہ اگر آتے تو ہم یزید کی بیعت نہیں کرتے، ہم حسین کی بیعت کرتے تھے. مگر مولا حسین نہیں آئے تھے، حسین نہیں آئے تھے، اس لیے مجبوراً ہمیں یزید کی بیعت کرنا پڑا. تو اب امام حسین نے کہا کہ میں بروز محشر شہید بن کر تو اٹھ سکتا ہوں، مگر یہ الزام اپنے اوپر برداشت نہیں کر سکتا. اس لیے حسین نے کہا میں جان دے دوں گا، مگر نانا کی امت کو دوزخ میں لے جانے کے لیے برداشت نہیں کروں گا.